نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله الذي في السماء عرشه سبحان الله الذي في الارض موضعه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الهواء رحمته سبحان الذي في القبور قضاؤه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي وضع الأرض سبحان الذي لا منجا إلا إليه۔ سورہ سبا آیت نمبر 31۔ واو اور قولا کہا، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں، نؤمن ہم ایمان لائیں گے۔ حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، تو یہ محموز ہے۔ محموز جس روٹ میں حمزہ ہو، تو حمزہ میم نون یا الف میم نون، تو یہ محموز ہے کہ اس کے شروع میں حمزہ آیا۔ آمن یومن ایمان، یہ باب افعال ہے۔ لن لگنے سے نؤمنو کو اس نے منصوب کر دیا، زبر دے دی، تو نؤمنو تھا جمع متکلم فعل مضارع معروف، لن لگنے سے آخر میں زبر آ گئی، لن نؤمن ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ساتھ ہذا یہ القرآن قرآن، واو اور لا نہیں، ساتھ الذی وہ جو، بین درمیان، یدئی دونوں ہاتھ، ہی اس کے، یدئی مضاف مضاف الیہ ہے، تو یدین تھا، یدین دونوں ہاتھ، تو مضاف کا نون گر جاتا ہے، یدین کا نون گر گیا تو یدئی بن گیا، اور ہی مضاف الیہ اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہ بین، یہ اسم ظرف مکان ہے۔ بینہ کا استعمال مسافت کے لیے ہوتا ہے، جیسے بین البلدین، دو شہروں کے درمیان، اور جیسے بین الرجلین، دو مردوں کے درمیان، بین القومی، قوم کے درمیان، تو یہ درمیان کے لیے آتا ہے۔ لیکن جب بینہ کی اضافت ایدی کی طرف ہو تو سامنے یا قریب کے معنی میں آتا ہے، آگے، سامنے، پہلے۔ جب بینہ کے ساتھ یدئی ہوگا، ایدی ہوگا، تو اب اس کا مطلب ہوگا آگے، سامنے یا پہلے۔ بینہ درمیان، یدئی ہی اس کے دونوں ہاتھوں کے، لفظی ترجمہ اس طرح کریں گے، جبکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اضافت ایدی کی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے سامنے یا آگے۔ واو اور لو، کاش، یہ حرف تمنا ہے، کاش۔ ترا تم دیکھو، از جب، الظالمون ظالم لوگ، ظالم فاعل اس میں فاعل ہے، اور واو نون جمع کا، ظالمون ظلم کرنے والے لوگ۔ ظلم یظلمو، یہ ضرب یضرب، ظلم یظلم ظالم، ظلم یظلم مظلوم، اظلم امر، اور لا تظلم فعل نہی۔ موقوفون، موقوف، اب دیکھیں مفعول کے وزن پہ ہے، موقوف یہ اسم مفعول ہے، اور واو نون جمع کا، کھڑے کیے جانے والے۔ وقوف اس کا مصدر ہے، وقف روکنا، سٹاپ، یہ باب ضرب یضرب ہے۔ یہ وقف یقف، اب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف علت بیمار حروف، واو، الف اور یا ہیں، واو، الف، یا، تو وقف، تو واو شروع میں آ گیا، تو اب اس کے قانون تھوڑا چینج ہوں گے، ہے تو باب ضرب یضرب، وقف یوقف آنا چاہیے تھا، لیکن تھوڑا یہ ثقیل ہے،
تو واو کو گرا دیا گیا تو بنا یقیفو، وقفہ تو وقفہ رہا لیکن یوقیفو کو یقیفو پھر ایسے اس کی گردان چلے گی، اور اس کا فعل امر ہوگا قف، ٹھیک ہے، ہونا کیا چاہیے تھا ایو قف، تو یہ تھوڑا حمزہ واو یہ ثقیل تھے تو حمزہ کو بھی اور واو کو گرا دیا گیا اور کہا قف، تو ٹھہر جا، تو کھڑا ہو جا۔ تو موقوفون کھڑے کیے جانے والے، واقف اس کا اسم فاعل ہے، واقف فاعل، عند پاس ربہم ان کا رب، یرجعو وہ لوٹائے گا، رجع یرجعو یہ لوٹنا لوٹانا دونوں معنوں میں آتا ہے، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ لازم جس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہم کہیں گے وہ لوٹے گا تو بات ختم ہو گئی، اب مفعول کی ضرورت نہیں، آبجیکٹ کی ضرورت نہیں، لیکن اگر متعدی ہوگا کہ وہ لوٹائے گا، اب اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے، کس کو؟ تو آگے قولا بات کو آ رہا ہے، یرجعو رجع یرجعو باب ضرب یضربو واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، وہ لوٹائے گا، بعضهم ان میں سے بعض، الی بعضی بعض کی طرف، القولا بات کو، یقولو کہیں گے، الذین وہ جو، استضعفو جو کمزور بنائے گئے، یہ مجہول ہے، استضعاف یہ باب استفعال ہے، جمع مذکر غائب، للذین واسطے ان لوگوں کے، استکبروا پھر استکبار باب استفعال ہے، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، انہوں نے تکبر کیا، باب استفعال کی میں نے بتایا تھا اس کی خاصیت ہے طلب کرنا، یعنی بڑائی کو طلب کرنا، تکبر کرنا، بڑائی چاہنا، بڑائی کی طلب کرنا۔ لو اگر یہ حرف شرط ہے، لا نہیں، انتم تم، لا البتہ، کنہ ہم ہوتے، مؤمنین مومن کی جمع ایمان لانے والے، آمن یومن ایمان، مؤمن اسم فاعل اور یا نون جمع کا ایمان لانے والے، قولا کہا، الذین وہ لوگ جو، استکبروا انہوں نے تکبر کیا، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، استضعفوا جو کمزور بنائے گئے، ضاد عین فا اس کا روٹ ہے، ضعف کمزوری، کیا، نحن ہم، صددنا جمع متکلم فعل ماضی معروف ہم نے روکا، کم تم کو، عن سے، الہدا ہدایت، بعد بعد، اس جب، جاء وہ آئی، کم تمہارے پاس، بل بلکہ، کن تم تھے تم، مجرمین، اجرم یجرم اجرام یہ باب افعال ہے، اور مجرم مفعل کے وزن پہ اسم فاعل، اسم فاعل اور یانون جمع کا اسم فاعل جمع، مجرم، مجرم کی جمع مجرمین، گنہگار، واو اور قولا کہا، الذین وہ لوگ جو، استضعفوا جو کمزور بنائے گئے، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، استکبروا انہوں نے تکبر کیا، بل بلکہ، مکر چال، اللیلی رات کی، مکر اللیل اب دیکھیں مرکب اضافی ہے، واو اور النہار، تو النہار کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم نے النہار کیوں نہیں پڑھا، الف لام اس کے شروع میں آیا لیکن ہم نے لام کو نہیں پڑھا، ہم نے نون کو پڑھا، اس سے پہلے اللیل، دیکھیں اللیل تو لام کو ہم نے پڑھا لیکن ہم نے اس لام کو نہیں پڑھا، النہار ہونا چاہیے تھا النہاری۔ اب پھر ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں، لفظ کہتے ہیں، اور کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، حرف لیٹر یا پارٹیکل، حرف کلمہ کی ایک قسم ہے جو اکثر اسم اور فعل کو ملانے کا حرف
اسم اور فعل کو ملانے کا کام دیتا ہے اور اپنا مفہوم دینے کے لیے اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ دوسری زبانوں کے برعکس عربی زبان میں حروف بھی معنی رکھتے ہیں، جیسے لی کے لیے واسطے واو اور حالانکہ یا قسم کے لیے آتا ہے۔ تو حروف کو دیکھتے ہیں کہ جب ان کے شروع میں اسم کے شروع میں جب الف لام لگتا ہے، اسم کے شروع میں جب الف لام لگتا ہے تو کچھ حروف شمسیہ ہوتے ہیں، کچھ قمریہ ہوتے ہیں، کچھ لیٹرز سن لیٹرز ہیں اور کچھ مون لیٹرز ہیں۔ وہ حروف جن سے پہلے الف لام لگے، لام کی آواز ظاہر نہیں ہو، لام کی آواز ظاہر نہ ہو تو وہ حروف شمسی سن لیٹرز ہیں۔ جیسے شمسن کو پڑھیں گے تو الشمسو پڑھیں گے، الشمسو۔ اب شین کیا ہے؟ وہ حروف شمسی ہے، ایسے ہی نون بھی حرف شمسی ہے۔ نون حرف شمسی ہے کہ لام ہم نے نہیں پڑھا، لام کو ختم کر دیا، تو شین یعنی نون کو ہم نے پڑھا النہار، النہار۔ تو یاد رکھیں ان حروف کی تعداد 14 ہے۔ ٹوٹل حروف تہجی یا حروف ہجا 28 ہیں، 14 حروف شمسی ہیں، 14 قمری ہیں۔ اب حروف قمریہ سے مراد وہ حروف ہیں کہ جب ان سے پہلے الف لام آئے یعنی لام تعریف آئے تو لام کی آواز کو ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے القمرو، ہم نے اقمرو نہیں پڑھا، القمرو، تو لام کی آواز کو ہم نے ظاہر کیا، اس کو پرومیننٹ کیا، تو اب یہ حروف قمری ہیں۔ تو النہاری، اب اس کو دیکھ لیں، یہ شمسی ہے، نون جو ہے وہ حرف شمسی ہے کہ اس کا لام نہیں پڑھا جائے گا جب الف لام اس کے شروع میں آئے گا۔ جب تأمرون، امر یامرو، باب ناصر ینصرو، پھر اس میں حمزہ آ گیا، امر، اس کا روٹ ہے حمزہ میم را یا الف میم را، تو یہ محموز ہے۔ امر یامرو، تو تأمرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تم حکم دیتے تھے نہ ہم کو، ان کے نکفرا، ان لن کئی اذن، یہ مضارع کے آخر میں زبر لے کر آتے ہیں۔ نکفرو تھا، نکفرو، تو اس نے نکفورا کر دیا۔ ان نکفورا کہ ہم کفر کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، واو اور نجعلو تھا تو ان کی وجہ سے دوبارہ ان نہیں لایا گیا، لیکن ان کی وجہ سے یہ نجعلا ہم بنائیں، لہو اس کے لیے، اندادا ند واحد ہے، اس کی جمع انداد شریک، مد مقابل، برابر، ایکولز، واو اور اسرو انہوں نے چھپایا، سین را اس کا روٹ ہے، اسرار باب افعال ہے، اسرو انہوں نے چھپایا، الندامتا ندامت کو، پھر دیکھیں الندامتا، پھر دوبارہ سے نون آ گیا، پہلے النہار پڑھا تھا، یہاں پہ بھی لام کو نہیں پڑھا گیا بلکہ نون کیا ہے وہ حرف شمسی ہے، تو الندامہ لام کو نہیں پڑھا گیا، ندامت شرمندگی۔ لما جب رأو انہوں نے دیکھا، العذاب عذاب کو، واو اور جعلنا ہم نے بنا دیا، الاغلال توق، غین لام اس کا روٹ ہے توق، غلل کہتے ہیں کسی چیز کو اوپر اوڑھنا اور درمیان میں چلے جانا،
غلل اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو درختوں کے بیچ سے نکل رہا ہو. غل کہتے ہیں چھپی دشمنی، نفرت، اور مغلول الید کہتے ہیں کنجوس آدمی کو. تو اغلال، توق کو، بیڑیاں، زنجیریں، تو اعضاء کو جکڑ کر اس کے وسط میں باندھا جائے تو زنجیروں سے، بیڑیوں سے. توق تو اغلال، غین لام لام اس کا روٹ ہے تو یہ غل کی جمع ہے اغلال. اب دیکھیں الاغلال، تو الف کیا ہے؟ یہ قمری لیٹر ہے تو الف کو ہم نے پڑھا تو لام کو ہم نے پڑھا الاغلال. فی میں اعناق، عنق کی جمع، گردنیں، الذین وہ لوگ جو کفروا انہوں نے کفر کیا. حل نہیں، یجزون وہ جزا دیے جائیں گے، جزا یجزی، جزا یجزی باب ضربہ یضربو ہے تو جیم زا یا اس کا روٹ ہے، یا حرف علت ہے وہ اس کے آخر میں آیا تو یہ کیا بن گیا؟ ناقص. حرف علت جب آخر میں آئے تو وہ ناقص ہے. اگر شروع میں آئے تو مثال ہوگا اور اگر درمیان میں آئے تو اجوف ہوگا. جزا یجزی باب ضرب یضرب تو یجزون فعل مضارع معروف، فعل مضارع مجہول، وہ جزا دیے جائیں گے. الا مگر ما جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے رہتے. واو اور ما نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، فی قریتن کسی بستی میں، من کوئی نذیر خبردار کرنے والا، الا مگر قال کہا، مترفو مترف کی جمع مترفون، اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور مترفو مضاف ہے تو نون اس کا گر گیا. مترفو خوشحال، دولت مند، کھاتے پیتے لوگ. انا بے شک ہم بھی ساتھ ما جو ارسل تم بھیجے گئے. ارسل یرسل ارسال یہ باب افعال ہے، ارسل یرسلو تو ارسل تم فعل ماضی مجہول، بہی ساتھ اس کے کافرون کفر کرنے والے. واو اور قالو انہوں نے کہا، نحن ہم، اکثر زیادہ، بڑھے ہوئے، یہ اس میں تفضیل ہے بکثرت، افعل کے وزن پہ بہت زیادہ. اموالن مال کی جمع، واو اور اولادن ولد کی جمع اولاد. واو اور ما نہیں، نحن ہم، معذبین بھی ساتھ معذبین عذاب دیے جانے والے. عذب یعذب تعذیب یہ باب تفعیل ہے اور معذب اس میں مفعول ہے. عذاب دیے جانے والے اس میں فاعل ہوتا تو معذب ہوتا. عذاب دیے جانے والے. قل کہہ دو، انا بے شک ربی میرا رب، یبسطو وہ پھیلاتا ہے، باسطو یبسطو ناصر ینصرو وہ پھیلاتا ہے، الرزق رزق کو، لمن واسطے اس کے جو یشاء وہ چاہتا ہے. واو اور یقدر وہ اندازہ کرتا ہے، اس کا محاورہ ہے قدرت علیہ الشیء میں نے اس پر تنگی کر دی. قاف دال را سے یہ مشتق ہے، قدر یقدر باب ضرب یضرب، قادر قدیر مقتدر اسی سے ہی، مقتدر اسی سے مشتق ہیں. قدرت رکھنا، اندازہ کرنا، یقدر وہ اندازہ کرتا ہے. واو اور لیکن لیکن، اکثر. اب دیکھیں یہاں پہ الرزق آیا، الرزق را جو ہے وہ حرف شمسی ہے، سن لیٹر ہے، لام کو نہیں پڑھا گیا بلکہ کیا کہا گیا؟ الرزق. تو را حرف شمسی ہے. اگر یہ حرف قمری ہوتا تو الف لام پڑھا جاتا
الرزق، واو اور لیکن اکثر الناس لوگ، لا نہیں، یعلمون وہ علم رکھتے۔ سورہ سبا آیت نمبر 31 سے تشریح۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان کافروں نے، لن نؤمن بہذا القرآن، کہ ہم اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس چیز پر جو اس سے پہلے ہے، یعنی پہلی کتابوں پر، تورات پر، قیامت کے دن پر۔ ولو تری، اور کاش تم دیکھو، کاش اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے، اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، جب ظالم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا، کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبر تھے، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم روکنے والے نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، ہم تمہاری وجہ سے نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ہمیں مشرکین مکہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ قرآن پاک ایسی خوبصورت کتاب ہے جو پاسٹ کے قصے بتاتی ہے، پاسٹ کی باتیں بتاتی ہے۔ قرآن پاک ایسی خوبصورت کتاب ہے جو ہمارے حال کی اصلاح کرتی ہے اور ہمارے مستقبل فیوچر کو ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ تو لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، خور از مہجوری قرآن شدی، شک و سنجے گردش دوران شدی، اے چو شبنم بر زمین افتندہ، در بغل داری کتاب زندہ۔ اے انسان، تیری ذلت کا سبب قرآن پاک سے دوری ہے، اور اپنی اس زبوں حالی پر تو الزام، تو بلیم گردش زمانہ کو دے رہا ہے۔ اے وہ قوم جو شبنم کی مانند زمین پہ بکھری ہوئی ہے، اٹھ، تیری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ بد نصیب بھی تھے جنہوں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، اور نہ ہی پہلی کتابوں پر، اور نہ ہی قیامت کے دن پر۔ یہاں بات ختم کر کے یہ خطبے کا خوبصورت رنگ کہ اللہ تعالیٰ نے اب فیوچر سامنے کر دیا، کہا آج ان کی زبانیں یہ بول رہی ہیں، کل دیکھیے گا یقیناً ایسا ہو کر رہے گا کہ اے نبی آپ دیکھیں گے اللہ کی عدالت ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں یہ مجرم بن کر کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے ہوں گے۔ اب شرمندگی کی وجہ سے اکڑ تو ختم ہو جائے گی، ایک دوسرے پر الزام دھریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلی کتاب پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو دیکھیں انہوں نے قرآن پاک کو اور تورات کو سحران تظاہرا کہا کہ یہ دو جادو ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن کا اطلاق تورات پر بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک ہمارا قرآن پاک بھی ہے، اور تورات کے بارے میں اس کو بھی قرآن کہا گیا۔ تو تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کے بارے میں پیش گوئیاں ہیں، اور آپ بھی تورات کی تصدیق کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے تورات کے جن احکام کی نفی نہیں کی، وہ احکام آپ نے شریعت میں قائم رکھے ہیں۔
جیسے قتل مرتد، مرتد کو قتل کرنا، اور شادی شدہ زانی کو رجم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے پاسٹ کی بات کی اور پھر فوراً ہی ایک رنگ بدل گیا، خوبصورت رنگ فیوچر کا آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوئے لوگ اب کیا کہیں گے ایک دوسرے سے؟ آگے وہی بات چل رہی ہے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، متکبر کہیں گے ان سے جو کہ دبے ہوئے تھے، جو کہ کمزور تھے، اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا اس کے بعد کہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی؟ بل کنتم مجرمین، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تم خود ہی ماننا نہیں چاہتے تھے، ہدایت تمہیں اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو یہ قیامت کے روز کا نقشہ ہے، جھگڑنے والے لوگ، ایک دوسرے کو دھکے دینے والے لوگ، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے والے لوگ کون ہوں گے؟ جو مجرم ہوں گے۔ اور مومن اس دن ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقی تو ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو متکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بلکہ رات اور دن کی ایک چال ہے، دھوکہ ہے۔ اذ تأمروننا، جب تم ہمیں حکم دیتے تھے، ان نکفر باللہ، کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں، ہم اللہ کا ڈینائی کریں، وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا، اور ہم اس کے شریک بنائیں، وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ندامت کو، شرمندگی کو چھپائیں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہم کافروں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں گے، یا ہم نے توق ڈال دیے ہیں، زنجیریں ڈال دی ہیں، چینز ڈال دیے ہیں کافروں کی گردنوں میں۔ تکبر کی وجہ سے ان کو حق نظر نہیں آ رہا، اور روز محشر ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ هل یجزون الا ما كانوا يعملون، ان کو جزا نہ ملے گی مگر اسی کی جو وہ عمل کرتے رہے۔ آج تکبر کی زنجیر تھی ان کے گلے میں، تو کل ان کے توق اور بیڑیاں ان کی گردنوں میں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ روز محشر ہم ان کو تختہ بنا دیں گے کہ وہ سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ، ہم نے کسی بھی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اس نے وہاں کے کھاتے پیتے لوگوں سے کہا، إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، ہم نے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کھاتے پیتے لوگوں نے، دولت مند لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ کھاتے پیتے لوگ، ویل ٹو ڈو لوگ سب سے پہلے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں دو شخص ایک ہی بزنس میں پارٹنر تھے، پھر ان میں سے ایک یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ کی نبوت و رسالت کا چرچا ہوا، تو ساحلی ساتھی نے مکی ساتھی کو خط لکھ کر پوچھا کہ ان کے دعوی نبوت کا تم لوگوں نے کیا اثر لیا؟ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو تم لوگوں پہ کیا ایفیکٹ ہوا؟ اس پر مکی ساتھی نے اس کو آنسر کیا کہ قریش میں سے تو کوئی بھی ان کا تابع نہیں،
صرف غریب، مسکین، بے حیثیت لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں۔ تو ساحلی ساتھی وہاں کی تجارت بزنس چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے ان کا پتہ بتاؤ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ ساحلی ساتھی یہ تورات اور انجیل کا مطالعہ کیا کرتا تھا، تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ نے دعوت اسلام کے اہم اجزاء کا ذکر فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس نے اشہد انک رسول اللہ اس نے کہا اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی دعوت کا حق ہونا تو عقل سے سمجھا، اور اس کی علامت یہ دیکھی کہ جتنے انبیاء پہلے آئے ہیں سب کے ماننے والے ابتدا میں قوم کے غریب اور فقیر، دنیا میں کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون۔ وقالوا اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا و اولادا، ایروگنٹ لوگ تھے، یہ فالس کانفیڈنس، کہنے لگے کہ ہم تو مال اور اولاد میں بڑھے ہوئے ہیں، وما نحن بمعذبین اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں۔ قل اے نبی ان کو کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ یقیناً میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وہ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے مالدار کر دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے حسین بنا دے، جس کو چاہے بدصورت بنا دے۔ تو لیبلوکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا کہ اس وقت سب امتحان دے رہے ہیں، ایگزامینیشن سینٹر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ہوتی تو اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ تو نعمتوں کا ملنا اور چھننا امتحان ہے۔ تو جو اصل چیز یقین کی دولت ہے کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں